عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، میران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ جمعہ یہ معروضات پیش ہوئی، اور اس جمعہ میں شروع سے لے کر آخر تک اگر ایک تسلسل سے بات کی جائے تو لمبی ہے، ہر بات دین اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، لیکن آج کی محفل میں صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے۔ کوئی باہر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے تو اپنے گھر والوں دوست احباب کے لیے تحفے لاتا ہے، تو آپ کو اتنا بڑا احساس ملا، زمین سے آسمان پر 7 آسمانوں پر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، اسی وجہ سے جب سدرۃ المنتہا ایک سرحد ہے، دیکھو نا آج کل ہر ملک کی اپنی ایک سرحد ہے، بغیر ویزے کے کوئی نہیں جا سکتا، جائے تو پکڑا جائے گا، ان کی مرضی 200 آدمی۔ پہلے کچھ گرمیاں تھی، لوگ آتے جاتے تھے، اب یہ سختی ہو گئی، ویزے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، تو نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے بھی نہیں آ سکتے، جو سدرۃ المنتہا کے اوپر وہ نیچے نہیں، اور جو نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے۔ محض ایک نرالی شخصیت، کائنات کے دولے، افضل و اکرم، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء کو اجازت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پار کر کے اوپر بھی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا میں اگر اوپر جاؤں تو میں جل جاؤں گا، آگے تجلیات ربانی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اسی واسطے ہمارے شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے
جہاں نوریوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں خاکیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاکی بشر انسان، وہ آگے جا رہے اور نوری سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اتنا بڑا اعزاز ملا۔ کبھی وہ وقت ہے کہ جو مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں آپ کے لیے، اوپر سے پورا پھینکا جا رہا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ کی کمر اور کندھوں پر اونٹ کا بوجھ، اونٹ کا جو بوجھ ہے، اور بعض روایتوں میں ڈھیر جو بچہ جننے کے بعد اٹھنی اور کوئی گائے بھینس کے بعد وہ جو ایک ملبہ سا نکلتا ہے وہ آگے ڈال دیتے ہیں۔ ادھر یہ حالت ہے، لیکن اللہ کا نبی ہر حال میں اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم آپ کو عزت بھی ذرا دکھا دیں، شان بھی دکھا دیں، جیتے جاگتے اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہم آپ کو آنکھوں سے جنت بھی دکھا دیتے ہیں، دوزخ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور آدمی کام کر کر کے جب تھک جاتا ہے نا، کوئی چھٹیاں ملے تو پھر کہتے ہیں چلو اب سیر کرائیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی فلاں جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، تھوڑا سا تازہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے بڑی 13 سال ہونے والے، کیونکہ ہجرت سے پہلے معراج ہوئی، مختلف اقوال کب ہوئی، بعد ہجرت سے پہلے ہوئی، کہ مار کھا رہے ہیں، اب ذرا سیر بھی کریں، آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اللہ دکھایا، اللہ اکبر۔ دوبارہ واپسی پر امت کے لیے کیا لائے؟ گھر والوں کو جو ہے وہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پہلے تو مطالبے کیے جاتے ہیں، ابو میرے لیے یہ لے آنا، میرے لیے لے آنا، وہ لے آنا، ویسے بھی اگر نامی مطالبہ کرو تو کہتے ہیں بچوں کو کیا دیں گے، بیوی کو کیا دیں گے، والدین کے لیے کیا لے جائیں، اپنے فلانے دوست کے لیے کیا لے جائیں۔ کوئی بھی عمرے پہ جاتا ہے مسجد کا بھی امید ہوتی ہے کم از کم کھجورے اور پانی تو دے گا، اگر وہ بھی نہ دے تو یار کہتا ہے یہ کیسا آدمی اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ ایک برکت والی چیز ہے، محبت کی چیز ہے، بندہ کھجورے تو یہاں بھی کھاتا ہے، پانی یہاں بھی پیتا ہے، لیکن وہ برکت والا پانی، وہ برکت والی کھجورے، وہ ایک حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو جب کوئی آدمی آ کر کھجوروں کا، تو بہت لوگ آنے جانے لگ پڑے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت پیدا فرما دیا، اگرچہ مہنگا ہو گیا ہے لیکن اللہ نے وسعت بھی فرمائی ہے، چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ پھر وہ مریدوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کھجور ہے تو پتہ نہیں کتنے آدمی تک تقسیم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گٹھلی جو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو بھی وہ کوٹ کر وہ بھی تقسیم کر لیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ یہ چیزیں پھینکنے کی نہیں، یہ برکت والی چیزیں، ہم ان کی نسبت ہمارے محبوب کے ساتھ ہے، برکت والی چیزیں ان کو پھینکنا کیوں۔ تو ہر حال امت کے لیے کیا تحفہ لائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے 3 تحفے لائے، امت کے لیے 3 تحفے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدیے تحفے دیے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے اصل میں دیے ہیں، آپ کو لائے ہیں۔ تو وہ 3 تحفے، 3 ہدیے جو امت کو ملے، اجمالی طور پر بتا دوں، ایک تو ہے 5 نمازیں، 5 نمازیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے تحفہ تو زیادہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں روزانہ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنا قرب انسان کو اللہ کے ساتھ سجدے میں ہوتا ہے اور کسی جگہ بھی نہیں ہوتا۔
سجدے میں سب سے زیادہ یوں سمجھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پاؤں وغیرہ سے تو پاک ہیں، لیکن یہ ایک تشبیہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے گویا کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھا ہے، سجدے اتنا قرب حاصل ہوتا ہے نماز میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اتنا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو نماز میں، جو ہم پڑھتے نہیں ہماری اکثریت، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی غافل ہو کے پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، بس آیا سر سے نکال کے یہی بات۔ سیکھیں، سمجھیں، ایک ایک لفظ سوچ کر کے ہم کیا آئے جو ہے اللہ نے فرمایا پاک صاف ہو کے، صاف کپڑے، صاف جسم، وضو باوضو ہو کر، قبلہ کی رخ ہو کر میرے ساتھ اگر بات کرو، موقع دیا ہے 50 دفعہ آنا، بار بار 50 کے بعد 5 عملاً رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 معاف کر کے 45 معاف کر دی اور 5 باقی رکھی۔ تو فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے، میں اس کا ثواب 50 لکھوں گا۔ میں نے جو احکام ہے میرے احکام بدلے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، تخفیف کر دی ہے، نماز اس کی 5 کے بجائے 50 لکھی جائیں گی، اور جو دیگر ثواب ہے وہ بکرا 27 نمازوں کا ترجمات میں ثواب ملتا ہے نا، اور جامع مسجد میں 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا، یہ بکرا یہ الگ ہے۔ پھر مسجد نبوی میں جاؤ تو 50,000 کا ثواب ملے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں، اس میں مسجد حرام میں جاؤ تو ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے، یہ بکرا۔ پھر رمضان آ جائے تو 70 لاکھ اور بڑھ جائے گا، پھر مسواک کے ساتھ ہو تو 70 اور بڑھ جائے گا۔ کتنا ثواب ہے، بس ہم ہیں جو توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، دریا تو غیاریوں میں ہے اللہ کی رحمت کا۔ آؤ لو، وہ چند دن کی زندگی ہے تمہاری، لو جلدی آ میرے پاس۔ اس امت کو ہم تھوڑی عمر دیتے ہیں، تھوڑا کام کرے اور زیادہ انعام لے، تھوڑا کام کرے زیادہ انعام لے۔ کام چھوڑ، وہ پہلی امتیں تو 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، مشکلات میں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن یہ 100 سے کم 60-70 کی ایک عام عمر ہے ہم اس امت کی، اور کوئی چلا جاتا ہے 100 تک، اور 100 سے کوئی 5-10 سال بڑھ جائے تو بول ہوگی اچھا کہتی اتنا، اس کی اتنی بڑی عمر ہوگی، اتنی بڑی عمر ہوگی، چھوٹی سی عمر، چھوٹا سا کام، عمر، اور تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ آپ نے مثالوں کے ساتھ بیان فرما دیا۔ یہودیوں کو جو ملا ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر صبح تک کام کرنے میں 1 روپیہ، اور عیسائیوں کو جو ملا ہے وہ ظہر سے لے کر عصر تک 1 روپیہ، اور جو ہے امت محمد یا ہم فرما دیا گیا کہ تو عصر سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، کام کرو تمہیں 1 کے بجائے 2 روپے ملے۔ کیا اس کی مہربانی ہے، اور کیا ہماری بے رخیاں ہیں، ہماری مسجدیں آباد نہیں رہی، ہمارے مدرسے آباد نہیں، ہمارے گھر دین سے دور، مسائل مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ ہی پھنسے ہوئے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، نماز پھر ایسی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں نہ سمجھو کہ یہ ایک نماز ہے، یہ اس ایک نماز کے اندر ساری باتیں میں اکٹھا کروں، ساری باتیں پڑھو، ایک نماز 5 منٹوں میں، 10 منٹوں میں، اور تمہیں روزے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، سارے ثواب، ساری باتوں کا ثواب ملے گا۔ کیا نماز میں روزہ نہیں ہوتا، کھا پی سکتے ہیں
اگر آپ کے منہ میں پہلے کھانا کھا کے آئے تھے، اگر کچھ رہ گیا اور کچھ گلے سے نکل گیا، مسوڑوں سے نکل کر، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو روزہ ہے کہ نہیں؟ روزہ ہے۔ آپ یہ چمکتے چمکتے کپڑے پہن کے آئے تو مفت کے آئے، پیسے نہیں لگائے۔ تو مال میں زکات میں تو پیسے ہی کٹ جاتے ہیں۔ آپ نے لگائے یہ پنکھے چل رہے سے پیسہ نہیں لگانا، یہ جو چھت لگی ہوئی ہے یہ آپ آرام سے ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس میں پیسہ آپ نے نہیں لگایا۔ تو زکات میں پیسہ ہی دیا جاتا ہے نا، وہ اس کے اندر آ گیا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں بیٹھے۔ اعتکاف کا ثواب اس واسطے ہمیں سمجھایا گیا، جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو کہنے لگو میں جب تک مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی نیت ہے، اس پر اعتکاف کا الگ ثواب ملتا رہے گا۔ آتا کہ ہو معلوم تو جس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں رہوں گا۔ اور اعتکاف میں آدمی دنیا کے گناہوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے، تو مسجد میں بھی ایسے ہی ہے۔ جب مسجد میں نماز پڑھنا آتا ہے ساری نہ بد نظری ہو رہی ہے، نہ دھوکہ ہو رہا ہے، نہ کوئی جھوٹ بول، مسجد میں آ کر اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم مسجد میں آ جاؤ گے نا نماز کی نیت سے، آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہو، آدھے گھنٹے کے بعد نماز شروع ہوگی، تو ہم آپ کو اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھرنے تک مسجد نماز کے پڑھنے کا ثواب دیں گے، اس وقت سے نماز پڑھ رہے ہو۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گئے ہو، پھر دعا میں یا میں تسبیحات میں درود پڑھنے میں گھنٹہ 2 گھنٹے مشغول ہے، یہ بھی ہم تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب دیں۔ اس واسطے تم ایسے انداز میں بیٹھو جیسا کہ نماز میں بیٹھا جاتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ اگرچہ وہ شرطیں نہیں ہے جو نماز میں ہوتی ہے، لیکن اہتمام ایسا کیا جائے، نماز میں ثواب اتنا ملے گا، ثواب ملے گا نماز کا۔ یار اتنی قدر کرتے ہیں ہمارے اللہ، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں پالا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ یہ خوبصورت شخصیات بنی ہوئی ہے، یہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کس نے دیے؟ میرے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ اللہ ہی نے دیتا ہے۔ یہ ایسا اچھا تحفہ ہے، ایسا اس سال میں بیان کر رہا ہوں، اس کو تحفہ سمجھو۔ اور کوئی بڑے آدمی کی طرف سے کسی کو تحفہ ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، مجھے ابو نے بھیجا ہے، مجھے استاد نے بھیجا ہے، مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے، مجھے صدر نے بھیجا ہے، میں نے یہ چھوٹی سی چیز بھی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، مجھے پیر نے بھیجا ہے، استاد نے بھیجا ہے۔ تو یہ سب کا خالق مالک اگر اللہ بھیجے تو اس کو آ دے گئی پھینک دیں گے، مشکل سمجھتے ہیں نماز کو؟ کتنی اچھی پیاری چیز ہے، کتنی اچھی اور پیاری چیز ہے نماز۔ تو میرے دوستوں یہ تحفہ نبی علیہ السلام لائے ہیں، اور اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنا اونچا اچھا بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ نبی علیہ السلام لائے تھے۔ اور عثمان